ایک اور اہم خبر جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں، اس میں قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور اس میں کیا اہم تفصیلات ہیں، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی جمشید رضوانی۔ السلام علیکم جمشید صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ آپ وہاں پہ موجود تھے، کیا ایجنڈا تھا، کیا ہوا؟ پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ بھی کر دیا، کیوں ناراض تھے، ہوا کیا آخر؟ دیکھیں وہاں آج دیکھیں جب اجلاس شروع ہوا تو باقاعدہ کارروائی کے بعد پہلی دفعہ اسپیکر نے یہ کہا مطمئن کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ چیزیں کہ ہم اپوزیشن لیڈر کا جو پروسیس ہے تقرری کا وہ شروع کرنے لگے ہیں۔ بالکل ہاں۔ اور اس پر ملک عامر ڈوگر صاحب نے جو چیف ویپ ہیں ان کو بار بار مینشن کرتے رہے اور اطمینان کا اظہار کیا ملک عامر ڈوگر نے کہ اچھی بات ہے، کل تک آپ ہمیں طریقہ کار بتا دیں آپ کس طرح چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے جو قانونی تقاضے تھے اس کے مطابق پروسیجر بتا دیا اسپیکر صاحب نے۔ تو اس کے فوراً بعد اظہار تشکر کیا نوید قمر صاحب نقطۂ اعتراض پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جی اچھی بات ہے، خوش آئند ہے، یہ پروسیس شروع ہوا ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد انہوں نے بات کی کہ جی ایک ایسا آرڈیننس جاری ہوا ہے جس میں صدر کے دستخط نہیں ہیں اور یہ پاکستان کی قانون کے سازی کے حوالے سے جو تاریخ ہے اور اس میں ایک سیاہ ترین موقع ہے، لمحہ ہے جس میں صدر کو اگنور کیا گیا اور یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے اور اس کو نہ عدلیہ اس کو تسلیم کرے گی اور نہ ایوان کرے گا۔ جمشید میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آج آپ پارلیمنٹ میں موجود تھے، ساری پروسیڈنگ دیکھی ہیں آپ نے لفظ کیا کہ اگنور کیا گیا ہے۔ یہ قانون کے تحت یہ صدر کا دستخط ہونے ضروری ہیں، یہ اگنور کیا گیا ہے یا دھوکہ دیا گیا ہے؟ دونوں میں بڑا فرق ہے سر، کہ صدر کہتا ہے پتہ ہی نہیں ہے، اس کی پارٹی کہہ رہی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، واک آؤٹ کر گئے ہیں۔ اگنور تو بڑا آپ نے بڑی مائلڈ سا لفظ یوز کیا ہے، اٹس اے ڈسپشن، اٹس اے دھوکہ دیا گیا صدر کو۔ اچھا، اس پر جو فاقی وزیر قانون ہیں اعظم نذیر طاہر، ان کی بھی چیزوں کو دیکھیں جب وہ کہتے ہیں کہ حالات درست سمت میں جا رہے ہیں اور صدر کے پاس 9 سے 10 آرڈیننس اور بل ایسے تھے جس پر ان کے دستخط ہونے تھے، ہمیں اتوار کو بتایا گیا کہ ان بلوں پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ اب میں ڈاؤٹ میں ہوں کہ یہ بل اس میں شامل ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت جو ضروری ہوتا ہے اس کے تحت صدر کی منظوری کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی میں منسٹری میں جا کر اپنے سٹاف کے ساتھ چیک کرتا ہوں۔ تو یہ ایک میں آپ کی بات کر رہا ہوں، سوری فار مائی انٹرپشن۔ آپ کیونکہ اب آپ نے اتنے اچھے طریقے سے پارلیمنٹ کور کرنے شروع کی ہے تو یہ ممکن ہے کہ اس کو اگر یہ ریز کرتی پیپلز پارٹی، رولا نہ ڈالتی، نوید قمر صاحب نہ کھڑے ہوتے تو یہ اعظم نذیر طاہر صاحب یہ کہتے جی مجھے جا کے میں دیکھ لوں گا، یا اسی میں وہ سمجھتے کہ یہ سارا کچھ کلیئر ہو رہا ہے۔ اٹس اے ہیوج تھنگ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں 20-25 سال مجھے بھی ہو گئے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ صدر کے دستخط کے بغیر صدر کے علم کے بغیر انہوں نے آرڈیننس جاری کر دی۔ اٹس اے ہیوج اسکیم، یہ پارلیمنٹری اسکیم ہے سر۔ جی اسکیم ہے، لیکن اس کو ذرا میری نقطہ نظر سے آپ کنیکٹ کریں جو پروسیجر شروع ہوا اسے کس چیز سے شروع ہوا؟ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے پروسیجر سٹارٹ ہونے سے، اسمبلی کے سیشن سے شروع ہوا اور اس کے فوراً بعد ہی یہ چیز آ گئی اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے بائک آؤٹ کر دیا، پی ٹی آئی بھی چلی گئی اور کورم کی نشاندہی بھی پیپلز پارٹی نے۔ جو میرا امپریشن ہے تو کورم پورا تھا کہ نہیں تھا؟ کورم پورا نہیں تھا، تو اس کے بعد ڈیفر ہو گیا، کل تک ملتوی ہو گیا، وقفہ کیا گیا 15-20 منٹ کا اور اس کے بعد اجلاس۔ لیکن جو میرا امپریشن تھا پارلیمنٹ کے لابیز میں گھومتے پھرتے ہوئے وہ یہ تھا کہ یہ اجلاس آج ختم ہی ہوگا اور جلدی ختم ہو جائے گا۔ کیوں آپ کا کیوں ایسا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن یا تو آپ کو زیادہ پتا ہوگا، آپ تو ہر وقت پریس گیلری میں پائے جاتے ہیں اور انفارمیشن تھی، انٹیویشن تھی آپ کی، مطلب کیسے آپ وہاں جو لوگ، ایک تو آپ کو پتا آج بھی اجلاس لیٹ شروع اکثر ہوتا ہے، لیکن جس انداز میں سٹارٹ ہوا اور آپ کو پتا ہے اپوزیشن لیڈر کی تقرری جیسے اہم جو اگر ایجنڈا جو جاری ہوا تھا اس میں یہ چیز پہلے شامل نہیں تھی جو ان رائٹنگ دیا گیا تھا۔ ضروری نہیں ہوتا آپ نہیں، میں ویسے بات کروں، لیکن امپورٹنٹ بات ضروری نہیں ہوتا ایجنڈے کو فالو کیا جائے، رولا کوئی بھی ڈال سکتے کسی وقت بھی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جب یہ شروع ہوا تو اس کو ساتھ کنیکٹ کریں نا۔ جو مجھے یہ لگتا ہے، میرا امپریشن یہ ہے کہ اس کا جو پیپلز پارٹی نے جو اعتراض اٹھایا یا جو ایشو بنایا گیا ہے جو سامنے آیا ہے اس میں اس کا تعلق کہیں جا کر ضرور اس سے ضرور نکلے گا کہ اگلے 2 سے 3 دنوں میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا پروسیس مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا، یا یہ بائک آؤٹ آگے چلے گا اور اس بائک آؤٹ کی وجہ سے یہ معاملہ کہیں لنگر آن تو نہیں ہونے جا رہا۔ اس کو ضرور کنیکٹ کر کے دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آپ کی کیا ریڈنگ ہے کہ آپ نے بیٹھ کے سارا کور کیا، دیکھا ہے کہ کیا اپوزیشن لیڈر کا نام دیا محمود خان چکزئی صاحب کا دیا ہوا حکومت یا اسپیکر صاحب ان کو نامینیٹ کر دیں گے، یا کوئی آج کل ونڈر بوائے کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، یا کوئی یہاں بھی کوئی ونڈر بوائے نظر آ جائے گا اور محمود چکزئی صاحب سائڈ پہ ہوں گے، کوئی اور ونڈر بوائے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بن جائے گا؟ واٹ از یور ریڈنگ سر؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیے آج جو پروسیس بتایا اسپیکر صاحب نے، اگر ہم اس کو دیکھیں اور اس کے بعد ملک عامر ڈوگر صاحب کو دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنے اراکین کے
دستخطوں کے ساتھ آپ کو پہلے بھی ڈاکومنٹ دے دیا, ہم کل بھی یہ دے دیں گے. لیکن پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یس ہمارے جو سائن ہیں وہ 74 ہیں, لیکن ہمارے اس میں سے 2 لوگ یقیناً ابھی نہیں ہیں, ملک میں نہیں ہیں. تو جب اسپیکر اس کا پروسیس شروع کریں گے اور ویریفیکیشن شروع کریں گے پرسنل, تو اس میں یہ پوائنٹ آئے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پہ کوئی بریک تھرو ہونے جا رہا ہے. کم از کم مجھے لگتا ہے کہ اس نام پہ, جب تک پی ٹی آئی اس نام پہ ڈٹی ہوئی ہے, مجھے لگتا ہے اچھک صاحب کے نام نہیں, نام تو میرا خیال جو میری ریڈنگ ہے وہ نام تو کوئی نہ کوئی اپوزیشن لیڈر آپ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں, تو کوئی نہ کوئی نامینیشن تو آپ کو اناؤنسمنٹ تو کرنا